بنے گا تو ظاہری اعمال بنیں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، تعلیم کا حلقہ، یہ سارے ظاہری اعمال ہیں، یہ بنیں گے۔ اور پھر دعوت دیتے رہے اور ایمان کا پانی ملتا رہا تو انشاءاللہ اندرونی صفات بھی بنیں گی، اور وہ تقویٰ ہے، اور وہ توکل ہے، صفت احسان ہے، اور صبر ہے، اور شکر ہے۔ جب یہ اندر کی صفات بننی شروع ہوئی تو پھر اللہ پاک راضی ہو جائیں گے، اور اللہ پاک جب راضی ہو جائیں گے تو یاد رکھنا اللہ پاک غیبی مدد فرماتے ہیں، اور جب اللہ پاک کی غیبی مدد آتی ہے تو پھر اہل باطل تین قسم پر ہو جاتے ہیں، یا تو وہ ہدایت پر آ جاتے ہیں، اور یا وہ سرنگو ہو جاتے ہیں، اور یا وہ رکاوٹ ڈالنے پر آ جاتے ہیں۔ جب اہل باطل رکاوٹ ڈالنے پر آ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کی رکاوٹ کو غیبی طریقے پر دور کر دیا کرتا ہے۔ لیکن اس کے اندر سوچنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ذمے اللہ رسول نے کیا کیا۔ جو کام اللہ کو کرنا ہے وہ تو اللہ پاک کریں گے اپنی قدرت کے ساتھ، ان کی قدرت سے نکلی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ بڑی طاقت والے ہیں، ساری دنیا کی طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی کے جالے ہیں۔ چاہے کتنی بڑی بڑی طاقتیں دنیا کی ہوں، اللہ کی طاقت کے مقابلے میں یہ مکڑی کے جالے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں ساری دنیا کی دھن دولت یہ مچھر کا پر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے جتنی اللہ کی طاقت کو دنیا کے اندر بولا جائے گا اور جتنی اللہ کی بڑائی کو دنیا کے اندر بولا جائے گا اور سنا جائے گا اور دل کے اندر اترتی رہے گی تو اتنی اللہ کی طاقت حمایت میں آتی رہے گی۔ اور جب اللہ کی طاقت حمایت میں آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی غیبی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور جو لوگ اللہ کی طاقت کی طرف دعوت دینے والے ہیں ان کے دلوں کے اندر آخرت کا فکر ہوگا، اور جو کام کریں گے وہ آخرت کے لیے کریں گے۔ ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوگی کہ اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور اپنے خزانے کا مظاہرہ کیا کہ ایک گٹھلی سے اتنے بڑے بڑے درخت تیار کر دیے لاکھوں کروڑ، اور منی کے 2 قطروں سے اتنا بڑا انسان تیار کر دیا اللہ نے۔ اسی طرح اللہ پاک ایسا قادر مطلق ہے کہ دنیا کے اندر جو نیک عمل آدمی کرے گا تو اس کے نیک عمل کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کی شکل میں لے لیں گے، اور انسان جو برا عمل کرے گا تو قیامت کے دن یہ برا عمل اس کا جہنم کی ہتکڑیوں، بیڑیوں اور جہنم کے عذاب کی شکل میں آ جائے گی۔ اب پوری تفصیل قرآن پاک نے جنت اور جہنم کی کر دی، اور انسان دنیا کے اندر جو بھلا یا برا عمل کرتا ہے تو گویا وہ جنت کی نعمتیں تیار کر رہا ہے یا جہنم کے عذاب کو اپنے لیے تیار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ جب آدمی اسے پڑھتا ہے تو جنت کے درخت تیار ہوتے ہیں، اور اسی طرح جب آدمی زکوٰۃ کو روک دیتا ہے اور زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا تو پھر جہنم کے اندر ایک اژدہا تیار ہوتا ہے جو اسے ڈسے گا، اور جہنم کے اندر سونے چاندی کے پترے بنا کر اسے داغا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کی طاقت کو بیان کرنے والے عملی طور پر بھی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کتنے بڑے طاقت والے ہیں، اور وہ زندگی انہیں بتاتے ہیں۔ اور وہ 3 لائنیں میں نے بتائیں، ایک تو زبان سے دعوت دینا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، عمل بھی اچھا کرے اور یوں کہے کہ میں تو ایک مسلمان ہوں۔ اعمال بھی بہت اچھے، دعوت بھی بہت اچھی دے رہا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر تکبر نہ پیدا ہو، بلکہ وہ یوں کہے کہ میں ایک عام مسلمانوں کی طرح ہوں۔ اس طرح اگر دعوت کا کام ہوتا رہا
اور ایمان کا پانی ملتا رہا تو چاروں طرف نمازیں انشاءاللہ زندہ ہوں گی، روزے زندہ ہوں گے، حج زندہ ہوگا، زکاتیں زندہ ہوں گی. لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ جس کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کرے گا تو چاہے یہودی بن کر مرے اور چاہے نصرانی بن کر مرے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی طرح زکوٰۃ کا مال جب دوسرے مال کے اندر مل جاتا ہے تو بغیر زکوٰۃ کے مال کے اوپر بھی یہ مال وبال لاتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ میری رولنگ میں فرق پڑے گا. اگر 5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ کا میں نے الگ کر دیا، مستحقین جب ملیں گے جب میں دوں گا، یہ الگ کروں گا تو میری رولنگ میں فرق پڑے گا. بھائی تیری رولنگ کو ہم کچھ نہیں جانتے. قیامت کے دن کا اگر استحضار ہے تو تیرے اوپر سال گزر چکا تو زکوٰۃ کا مال تجھے الگ کر دینا ہوگا. اگر نہیں کرے گا تو دوسرے مال پر بھی وبال لاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی بڑی مصیبت برپا کرے گا. دعوت کی فضا جب چلے گی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کے جب خوب مذاکرے ہوں گے تو آدمی کوئی بھی عمل کرے گا تو اس کو ذہن میں یہ ہوگا کہ اس سے میرا کیا بنا. یہ جتنے کام کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں، اللہ کے دین کے کام میں جو آگے بڑھنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں. والسابقون السابقون اولئک المقربون. پہل کرنے والے اور آگے بڑھنے والے جو ہیں یہ اللہ کے قریب ہوں گے. اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. نعمتوں کے باغیچوں میں ہوں گے. پہلے زمانے میں ایسے زیادہ ہوتے تھے، بعد میں کم ہوں گے. علی سرور موضونۃ متکئین علیہا متقابلین. سونے کے تاروں میں جڑے ہوئے تختوں پر، تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے آمنے سامنے جنتی بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون. خدمت کرنے والے چھوٹی عمر کے جو ہمیشہ چھوٹی عمر کے رہیں گے وہ چکر لگا رہے ہوں گے گلاسوں کے اندر اور پیالوں کے اندر اور آب خوروں کے اندر شراب بھری ہوئی جو بالکل پاک ہوگی. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. لبالب بھری ہوئی جو ایسی بھری ہوئی ہوگی کہ نظروں کو بھی اچھی معلوم ہوگی اور پینے میں بھی اچھی معلوم ہوگی. اور اس کے اندر کسی قسم کا وہ شراب بالکل پاک ہوگی، گندی نہیں ہوگی. وہ چھلک بھی رہی ہوگی اور وہ جھلک بھی رہی ہوگی. اور کیسی ہوگی؟ نہ تو سر کے اندر درد اٹھے گا اور نہ آدمی بکواس کرے گا. یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. نہ تو سر کے اندر چکر آ دیں گے اور نہ آدمی بکواس کرے گا. ایسی تو ان کو ملے گی پینے کی چیزیں اور کھانے کے لیے وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون. جو ان سے پرندے کے جو گوشت کو چاہے پسند کر لے اور جو ان سے میوے کو چاہے تو اختیار کر لے. تو کھانا بھی ملے گا، پینا بھی ملے گا، ہمیشہ ملے گا. اس کی قسمیں بدل بدل کر ملے گا. قسم اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی جائے گی اور اس کی مقدار بھی بڑھتی چلی جائے گی. بیوی کی ضرورت تو وہ بھی اللہ پاک پوری فرمائیں گے. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. نہایت خوبصورت بیویاں جیسے چھپے ہوئے موتی. میرے محترم دوستو، یہ سارا اللہ کہیں پر دے گا؟ جزاء بما کانوا یعملون. وہ آنکھ اور کان، زبان، ہاتھ اور پیر سے جو دنیا کے اندر اچھے عمل تیار کیے تھے یہ اس کا بدلہ ہوگا.
جو کچھ آدمی دنیا کے اندر اچھا عمل کرے گا وہ وہاں پر حوروں کی شکلوں میں، خلبان کی شکلوں میں، باغات کی شکلوں میں اور اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی جنتیں جب آدمی حاصل کرے گا تو ایک جنت اللہ نے ایسی بنائی کہ جس کے 500 دروازے اور ہر دروازے کے اوپر 5,000 حوریں، 5,000 کو 500 سے اگر ضرب دے دو تو 25 لاکھ حوروں والی جنت اللہ پاک نے تیار فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ جنت کس کی، یہ جنت کس کی؟ فرمائے یہ جنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے یوں کہا کہ ہنی اللہ کا یا صاحب القبر، یہ جنت نبیوں کو ملے گی، اس کے بعد صدیقین کو ملے گی۔ پھر حضرت صدیق کے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا ہنی اللہ کا یا صاحب القبر، اور اس کے بعد فرمایا یا شہید کو ملے گی کہ جس نے اللہ کے نام پر اپنی جان دے دی ہو۔ حضرت عمر نے یوں کہا انا لک شہادت یا عمر، اے عمر بھلا تجھے شہادت کہاں، مدینہ منورہ میں سب کا محبوب بن کے تو رہے اور تجھے شہادت ملے، انا لک شہادت یا عمر۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جو اللہ ہجرت کو مکہ مکرمہ سے کھینچ کر اور مدینہ منورہ تک لایا، وہ اللہ قادر مطلق ہے کہ جو شہادت کو کھینچ کر مدینہ منورہ میں لائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ کی شہادت ملی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جنت کے درجات کے اندر کوئی حد نہیں ہے، جتنا بھی آدمی اللہ کو راضی کرتا چلا جائے گا بے انتہا جنت کے درجات ملیں گے۔ اب ہمیں جو دعوت کا کام کرنا ہے، جس پر نبیوں والی مددوں کا آنا اور آخرت کی جنتوں کا بننا، ہمارے ذمے اللہ پاک نے جو دعوت کا کام کیا وہ کتنا کیا۔ ہر مسلمان کو اللہ پاک نے یہ کہا کہ تو اپنا بھی فکر کر اور اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دے اور اپنے خاندان کو بھی دعوت دے اور اپنی قوم کو بھی دعوت دے اور اپنی بستی والوں کو بھی دعوت دے اور بستی کے اطراف میں بھی دعوت دے اور پوری انسانیت کا غم کھا، پوری انسانیت کا تو غم کھا۔ یہ ہر مسلمان سے اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ دعوت کا کام 4 مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ دعوت کا کام 1.5 سال کے لیے نہیں ہے، یہ دعوت کا کام ہر مسلمان کرے اور پوری زندگی کرے، اور کتنا کرے، اتنا کرے کہ اپنا بھی فکر کرے، گھر والوں کا فکر کرے، ہر مسلمان خاندان کا فکر کرے، قوم کا فکر کرے، بستی والوں کا فکر کرے اور اطراف والوں کا بھی فکر کرے، اور پوری انسانیت کا غم اس کے دل کے اندر بھرا ہوا، صرف مسلمانوں کا غم نہ ہو بلکہ پوری انسانیت کا غم ہو۔ ہمارے دلوں میں صرف مسلمانوں کا غم نہ ہو، مسلمانوں کے بارے میں تو ہماری یہ نیت ہو کہ ہر مسلمان پوری زندگی کے لیے دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر کھڑا ہو جائے، اور قیامت تک کی اس کی جو آنے والی نسلیں ہیں، صدیوں تک وہ ساری کی ساری نسلیں دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں۔ اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر اور ہمیں محنت کرنی ہے، اور یہ اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہر مسلمان سے خطاب ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو۔ یعنی یہ نہ ہو ہمارے دلوں میں کہ ہمارے ہاتھوں تو پورے عالم کے اندر کام ہو رہا اور آدمی خود اپنے سے بے فکر ہو جائے، اس کا بہت بڑا ڈر اور بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے ہر کام کرنے والا یہ فکر کرے
کہ میرے اپنے اوپر بھی میری محنت ہو رہی ہے یا نہیں، میں بھی بن رہا ہوں یا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی سارے بے ایمانوں